بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدی اما بعد۔ وعن خزیمة بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من تلبیتہ فی حج او عمرۃ سأل اللہ رضوانہ والجنہ واستعاذ برحمتہ من النار، رواہ الشافعی باسناد ضعیف۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرہ میں تلبیہ سے فارغ ہو جاتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو توحید کا کلمہ ہے، جو حج کا سلوگن ہے، جس کو میقات سے وہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، مکہ تک پہنچتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ سے فارغ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، یعنی اللہم انی اسألک رضوانک و جنتک، تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں، تیری جنت چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تیری رحمت کے ذریعے تیری عذاب سے، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا فرماتے تھے، مگر یہ حدیث کمزور ہے، تو تلبیہ ہی پڑھنا چاہیے، اور بھی ذکر و اذکار کریں، یہ بھی دعا اگر پڑھے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، تو ایک عام دعا کی حیثیت سے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حج اور عمرہ کرنے والا جو جا رہا ہے، وہ مکہ پہنچنے تک، کعبہ کے طواف شروع ہونے تک، وہ تلبیہ کثرت سے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈاؤن میں اترتے، پہاڑی راستہ ہے، تو سبحان اللہ کہتے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، پستی اور ذلت سے پاک ہے، اور جب بلندی پر چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند ہے، سب بلندی سے بلند ہے۔ تو سفر کے درمیان آپ ایسا کرتے، نیچے ڈاؤن ہوتے تو سبحان اللہ، اور اوپر چڑھتے تو اللہ اکبر، اب باقی پورے راستے میں تلبیہ پڑھتے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے امت کے لیے کتنی آسانی کی گئی ہے، بہت آسان موضوع ہے، مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، تو ایک مقام خاص پر آپ نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا، 100 اونٹ تھے آپ کے ساتھ، 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے کیا، اور 37 اونٹ حضرت علی کو دیا کہ وہ ذبح کرے۔ اونٹ کے ذبح کو نہر کہتے ہیں، اونٹ کا نہر کرنا، اور دوسرے جانور کا ہوتا ہے ذبح کرنا، اس کو دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کر کے لٹا کر کے، اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر کے، اب داہنے ہاتھ سے یا بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈر ہے، بائیں ہاتھ سے اگر ہاتھ چلاتا ہے تو بایاں ہاتھ سے کرے، بسم اللہ اللہ بول کے۔ لیکن اونٹ کو جو کیا جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ وہ اونٹ جو ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اونٹ کہیں ذبح ہوتے ہوئے، لیکن اس کی 3 ٹانگ پر وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ایک ٹانگ، بائیں ٹانگ جو ہوتی ہے، وہ باندھ دی جاتی ہے کسی مضبوط کھوٹے سے، کہ وہ 3 پاؤں پہ کھڑا رہے، بیلنس اس کا گڑبڑ رہے، اور ایک پاؤں ایسے اس کی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کسی مضبوط کھوٹے سے، موٹے رسے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور تب اس کی لمبی گردن کے نیچے جو ہوتا ہے، لمبی سینہ جو ہوتا ہے، وہاں پر ایک بڑا خنجر لے کر کے ہو، یا تلوار ہو یا نیزہ ہو، وہ اس کو بھونکا جاتا ہے۔ 1-2 مرتبہ جب بسم اللہ اللہ بول کر کے اس کو بھونکا تو خون کا فوارہ چھوٹنا شروع ہوتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتے چھوٹتے جب سارا خون گر جاتا ہے اس کا، تو دھڑام سے وہ خود زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کی گردن پر آپ چھری چلائیے، ذبح تو ہو چکا، وہ نہر ہو چکا، اب صرف گردن کاٹنا ہے، کھال چھڑا لی ہے، بوٹی بنا لی ہے، کیونکہ اتنا بڑا جانور ہے کہ آپ اس کو پٹک نہیں سکتے ہیں۔ 10-20 آدمی کو پٹکیے گا تو ایک مرتبہ وہ اٹھ جائے گا، تو اسی لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ٹانگ، اگلی بائیں ٹانگ اس کی باندھ دیجئے کھوٹے سے مضبوط طریقے سے، کہ پیر اس کا بدھا رہے، مڑا رہے، اور 3 پیر پر وہ کھڑا رہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، اس طریقے سے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر منی میں اپنے اونٹ ذبح کیے، لیکن آپ نے کہا دیکھو میں نے تو یہاں پر ذبح کیا ہے، لیکن پورا منی کی جتنی بڑی وادی ہے، سب جگہ ذبح کر سکتے، کوئی بھی کہیں ذبح کر دے، پورے منی کے اندر ذبح کر سکتے، کیونکہ اگر اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہی اگر ذبح کرنے کی بات رہے تو 1 لاکھ صحابہ اگر موجود تھے تو آپ سوچئے کہ کتنا دن نکل جاتا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اگر اسی جگہ پر اگر ذبح کرتا تو 3-4 دن قربانی کا نکل جاتا، اور بہت سے لوگوں کا ذبیحہ رہتا۔ آپ نے کہا پورا منی جس کو جہاں مطلب ہے ذبح کر لیں۔ اب تو خیر گورنمنٹ کا سلیٹر ہاؤس ہے، وہاں ہی ذبح ہوتا ہے، بہت لمبا چوڑا ایریا میں مشین ہے لگی ہوئی، اور وہ کام کرتی رہتی ہے، کہ اب تو 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ کے قریب آدمی جاتے ہیں، اور سب کا ذبیحہ 3 دن کے اندر میں 4 دن میں سماپت ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔
تو یہ آسانی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی آسانی فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرف كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف، رواہ مسلم۔ بڑی آسانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ ذبح کیا ہے، لیکن مینا کل کا کل پورا مینا نہر کی جگہ ہے، ذبح کرنے اور نہر کرنے کی جگہ ہے، جو جہاں چاہے ذبح کر لے۔ بلکہ اس حدیث میں تو کہ مینا منہر ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ فجاج مکہ طریق و منہر، مکے کی گلیوں کے اندر بھی جو چاہے جس محلے میں جس گلی میں چاہے شہر مکہ کے اندر وہ بھی وہاں بھی ذبح کر سکتا ہے، وہ راستہ بھی ہے اور منہر بھی ہے۔ تو صرف مینا ہی نہیں بلکہ پورا مینا اور پورا مکہ، لیکن مکے سے باہر نہیں، حدود حرم سے باہر نہیں۔ اب عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، اگر کوئی چاہے کہ ہم 10 تاریخ کو ذبح کریں، لے جائے عرفات کے میدان میں ذبح کریں گے، وہ ذبیحہ نہیں ہوگا۔ حاجی کا جو بھی ذبیحہ ہوگا وہ مینا میں اور مکے میں، جو حرم کا حد ہے نا، جو حرم کی حد ہے اسی حد کے اندر ہونا چاہیے، حدود حرم سے باہر نہیں جانا ہے آپ کو۔ چلیے، اسی طریقہ سے آپ عرفہ میں ایک خاص مقام پر ٹھہرے دعا کے لیے، آپ نے کہا میں یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن پورا میدان عرفہ ٹھہرنے کی جگہ، جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں ٹھہر جائے۔ اور اسی طریقہ سے مزدلفہ میں آپ نے شب گزاری، کہا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن پورا مزدلفہ کی وادی ٹھہرنے کی جگہ ہے، الحمدللہ۔ تو اس میں امت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اب مکے میں یہ باب ہے کہ حج کا طریقہ اور مکے میں داخل ہونے کی کیفیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے۔ تو مکے میں ایک داخلے کا راستہ ہے، وہ حاجی صاحب ہیں وہاں شفیع اللہ صاحب، ان سے پوچھیے، مکے میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، ایک راستہ ڈاؤن میں ہے، اوپر سے جہون کا محل علاقہ کہلاتا ہے اور نیچے مسفلہ ہے۔ تو اس طرف اونچے طرف سے، یعنی مکہ سے پورب کا جو علاقہ ہے وہ اونچا علاقہ ہے، جہون کا علاقہ ہے، سمجھا۔ تو اس طرف سے آپ داخل ہوئے اور ڈاؤن میں مسفلہ کے راستے سے آپ نکلے، تو یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ آج کل بھی طریقہ وہی ہے، آنا بھی اسی طریقے سے، جانے کا بھی راستہ الحمدللہ اسی طریقے سے۔ جیسے ہم لوگ عید اور بقرعید میں ایک راستے سے جاتے ہیں، دوسرے راستے سے گھوم کر کے آتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تو اسی طریقے سے سنت اور مستحب حاجیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ مکے میں جائے تو ایک راستے سے جائے، اور طواف اور سعی کر کے نکلے تو دوسرے راستے سے نکلے۔ الحمدللہ طریقہ آج کا راستہ بھی وہی ہے کہ اوپر سے آئیے۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ آپ نے قصداً ایسا کیا کیونکہ مکے سے آپ نکلے تھے، سمجھا کہ نہیں، خفیہ طور پر نکلے تھے، تو فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپری حصے سے داخل ہوئے، اور حج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپری حصے سے داخل ہوئے۔ تو خیر، تو بہرحال ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جو جانا عید اور بقرعید کی سنت ہے، جس کو رفتہ رفتہ ہم لوگ بھول رہے ہیں۔ سب چاہتا ہے کہ گھڑے سے گھسے، پہلے ہوتا تھا کہ ایک دم گاچی ٹولہ سے گھوم کر کے آتے تب عیدگاہ میں آتے تھے، اب ادھرے سے گھوم جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو کوئی اگر معذور آدمی ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، ٹانگ کا لنگڑا ہو تو ٹھیک ہے بھائی، چلو شارٹ راستہ پکڑتا ہے۔ لیکن اب ایک طریقہ یہ ہوا کہ نہیں صاحب، وہ سب ادھر ہی سے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے بھاگ رہا ہے اور عیدگاہ سے نکلا اور گھر میں گھس گیا۔ وہ جو سنت تھی کہ ایک راستے سے جائیے تکبیر کرتے ہوئے، اور بقرعید میں دوسرے راستے سے بآواز بلند تکبیر کرتے ہوئے آئیے، اس میں ایک مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہر راستے میں ہوتی ہے۔ پھر دشمنی اسلام کے اوپر بھی ایک طرح کا رعب بیٹھتا ہے، مسلمانوں کی کثرت تعداد کا ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ماشاءاللہ اچھی بڑی تعداد میں ہیں، مگر وہ سب بھی رفتے رفتے یہ سنتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ اوپری حصے سے، مکہ کے اوپری حصے سے، وہ حصہ جو اوپری حصہ ہے، یعنی مکہ سے جو پورب والا علاقہ ہے، کعبہ سے جو پورب کی طرف سے راستہ آتا ہے وہ ہے یہ، اور مسفلہ کا جو راستہ ہے وہ نیچے والا راستہ، اس سے آپ نکلے، وہ خرج من اسفلھا۔ خیر یہ سنت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہنچے 4 تاریخ کی صبح میں حج کے موقع پر، تو آپ نے وادی ذی طویٰ، ایک جگہ ہے مکے سے 1 میل کی دوری پر، سمجھا کہ نہیں، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور رات میں ہی نہیں آئے بلکہ صبح ہوئی، اس کے بعد آپ نے غسل کیا، اور جب دن چڑھا، ناشتے کا وقت ہوا تو دن میں آئے، سمجھا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی سنت کے بڑے متبع تھے، تو وہ بھی اگر آتے تھے تو ایسے وقت میں چلتے تھے کہ رات میں وادی ذی طویٰ میں ٹھہرتے تھے، تھوڑا رات کا حصہ گزارا، فجر کی نماز پڑھا، کچھ انتظار کیا، جب سورج نکلا غسل کیا، پھر احرام کی چادر پہنا، دوسری چادر بدلا، اور اس کے بعد دن میں آتے تھے طواف کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر غسل کی حاجت نہیں بھی ہے
تو مکے میں داخلے کے لیے اور طواف کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ آدمی غسل کر لے، غسل کر کے چادر بدل کر کے پھر وہاں سے جائے، سمجھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہ کان لا یخدو مکۃ الا بات بذی طویٰ، ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ نہیں آتے تھے مگر وادی ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ آبار الذہب اس کو کہتے ہیں، آج کل آبار الذہب، آبار الذہب آج کل کا موجودہ نام اس کا پڑ گیا ہے آبار الذہب۔ جیسے مدینہ میں ذوالحلیفہ ہے میقات کی جگہ، اس کو ابیار علی، ابیار علی کہتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ مقام تنیم ہے، مسجد جعرانہ ہے، حدیبیہ ہے، اس کو شمیسی کہتا ہے، آج کل مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اسی طریقہ سے مکے کے 1 میل سوا میل کے فاصلے پر جو وادی ذی طویٰ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے، دن چڑھتا تھا، ناشتے کے وقت میں طواف کے طواف کرتے تھے، اس کو آج کل آبار الذہب کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب وہ مکہ آتے تھے تو وادی ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے، صبح ہوتی پھر وہ غسل کرتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے میں بھی ایسے ہی کروں گا، بہت سنت کے متبع آدمی تھے۔ چلیے صاحب، اب آگے طواف کیا، اب طواف شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ حجر اسود سے، حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پر آ کر کے ختم ہوگا، 1 چکر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہ کان یقبل الحجر الاسود ویسجد علیہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا طریقہ، ان کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، ڈائریکٹ منہ سے چومنا، بوسہ دینا، کسی ہاتھ سے چومنا، ہاتھ سے چھونا، ہاتھ سے چھونے کے بعد اس کو بوسہ دینا، 2 طریقہ ہوا۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہوا کہ نہ چوما، نہ کسی ہاتھ سے یا کسی لکڑی سے اس کو چھوا، بلکہ دور سے بھیڑ بھاڑ ہے تو اشارہ کیا، تو جب اشارہ کرے تو نہیں چومے، سمجھ لگے؟ جب اشارہ کرے تو نہیں چومے، تو شکل وہی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ چومنا، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اب تو تصور بھی نہیں کیجیے، سمجھا کہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب ہاتھ سے چھکے یا چھڑی اگر ہے اور کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، چوٹ نہیں لگے گی، تو چھڑی اس کو آگے بڑھا دیا اور جس چیز سے چھوا اس میں چوم لیا اس کو۔ اور اگر بھیڑ سے دور سے گزر رہے ہیں تو پھر صرف اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اشارہ کر دے رہا ہے 1 مرتبہ، پھر اس کو چومنا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حجر اسود کو ابن عباس بوسہ بھی دیتے تھے، وہ یسجد علیہ، اور اسی پتھر پر سجدہ بھی کرتے تھے، یعنی پیشانی کو بھی ٹیک لگا دیتے تھے اس کے اوپر، اتنی عزت اور احترام، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کرتے تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، کیسے چھوتے تھے، آبوں میں مل رہے ہیں، ایسے چھو رہے ہیں، بدن پہ مل رہے ہیں، رکن یمانی ہے اس کو صرف چھوتے تھے، چومتے نہیں تھے۔ ایک کونا تھا جس کو چھوتے تھے، چومتے نہیں تھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہ اس کو چھو رہا ہے، بدن پر مل رہا ہے، چھو رہا ہے، بدن پر مل رہا ہے۔ بال بچہ اگر گودی میں ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے بدن پر اس کو چھو کر کے ہاتھ کو پھیر رہا ہے، برکت کے لیے۔ برکت نہیں ہے، وہ سنت تھی، عبادت ہے، تبرک نہیں ہے، عبادت ہے۔ ہاں، اسی حضرت عبداللہ بن عمر نے حجر اسود کو کہا، حدیث آئے گی کہ میں جانتا ہوں کہ صرف 1 پتھر ہے، تمہارے اندر نفع نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں، ہم لوگ پتھر کے پجاری نہیں ہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تم کو، تو میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ تو گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہم تم کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو خیر، اس کے اوپر پیشانی بھی رکھ دیتے۔ حاکم نے اس کو مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہے، بیہقی نے موقوفاً بتایا ہے، سمجھا کہ۔ اس کے بعد حدیث ہے وعنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرملوا 3 اشواط ویمشوا 4 وان یمشوا بین الرکنین، متفق علیہ۔ الفاظ میں تھوڑا سا کچھ ہے ڈاؤٹ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ 3 چکر میں رمل والی چال، وہی چھوٹی چال جو ہوتی ہے پہلوانوں کی اکڑ والی چال، اس سے چلے، اور 4 چکر میں اپنی اصلی حال چلے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کا جو کونا ہے، یہ مان لیجیے کہ یہ کعبہ ہے، یہ مسجد آپ کی مثال کے طور پر، اس کا یہ کونا جو ہوا یہ رکن یمانی ہوا، یمن کی طرف ہے، اور یہ رکن عراقی ہے، عراق کی طرف ہے، جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، سمجھا؟ اس کونے کو چھوتے تھے اور اس کونے میں جس میں حجر اسود ہوتا تھا اس کو چومتے تھے۔ یہ دونوں کونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہے۔ جب مکے والے نے کعبہ بنایا تو یہ 2 کونا کو ٹھیک رکھا، اور یہ جو 2 کونا تھا اس کو چھوٹا کر دیا، حلال پیسہ کم ہو گیا، اور اس میں کہا کہ حرام کی کمائی، گندی عورتوں کی کمائی نہیں لگے گی، اور پیسہ نہیں تھا تو کعبہ کی دیوار کے 6-7 ہاتھ کم کر دیا۔ اسے ادھر سے دیکھیے گا ایسے
کمان کے طریقے سے گھما ہوا ہے 6-7 ہاتھ، دیوار چھوٹی کر دی گئی ہے۔ تو وہ چونکہ وہ دونوں کونا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہے، اسے وہ نہیں چھوا جاتا ہے، اس کو چھوا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے یا اشارہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو چھو نہ سکے تو اس کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں وہاں چومنا ہے یا چھو کے چومنا ہے یا صرف اشارہ کر کے گزرنا ہے بس۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں چلنے کا حکم دیتے تھے کہ چل کے چلو۔ حالانکہ یہ واقعہ ہوا تھا حدیبیہ کے سال میں، جب آپ کو روک دیا گیا کہ طواف نہیں کر سکتے ہیں، بلا اجازت کیا ہے، بیرر واپس جائیے، اگلے سال آئیے۔ تو بتا چکے ہیں کہ جب اگلے سال آئے تو مکے والوں نے کہا کہ چلو دھوپ میں ان کو موقع ملا ہے طواف کرنے کا، مر جائیں گے ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرن کی طریقے سے پھدک پھدک کے چلاؤ۔ تو جس کونے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر اتر والے کونے میں، تو اس طرف سے صحابہ کرام خوب دوڑ کر کے ہرن کے طریقہ سے اچھل اچھل کے چلتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سانس لینے کے لیے، دم لینے کے لیے آہستہ آہستہ چلو۔ اب پھر جب سامنے آؤ ان لوگوں کے کہ جہاں سے وہ لوگ دیکھے وہاں سے پھر دوڑ لگاؤ۔ تو یہ 7 چکر میں کیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ صاحب 3 چکر میں رمل کرو اور 4 چکر میں اپنی اصلی حال میں چلو اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چل کے آؤ۔ اور جب فتح مکہ کے یہ کیا کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آئے تو 3 چکر میں آپ نے رمل کیا، دلکی والی چال، اور اس میں حجر اسود سے حجر اسود تک وہی چال رہی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے پہلوانی والی اکڑ والی چال۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چل کے آنا ہے، نہیں سمجھا؟ حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک 3 چکر میں اکڑ والی چال تھی، اور 4 چکر میں اپنی اصلی حال۔ اور جو سن 7 ہجری میں کیا تھا مشرکین کو دکھانے کے لیے، 7 چکر میں جدھر مشرکین کھڑے ہوئے تھے ادھر کہتے تھے خود کو، سمجھے، اچھلو، اور دم لینے کے لیے جب کعبہ کے دیوار کے پردے میں آ جاؤ کہ وہ دیکھ نہیں رہے تو سانس لینے کے لیے ذرا سا چل لو، پھر وہاں سے کودنا شروع کرو۔ تو یہ 7 چکر میں تھا۔ تو یہ کہنا کہ 3 چکر میں رمل والی چال، اکڑ والی چال، اچھل والی چال چلو اور اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلو، یہ ایسا نہیں ہے۔ حدیبیہ کے سال چلے تو 7 چکر میں چلے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چل کر کے چلے، لیکن جب حجۃ الوداع میں آئے تو 3 چکر میں جو رمل والی چال ہوتی ہے وہ حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک برابر چلنے کی تھی، اچھل کے چلنے کی تھی، یہاں سے وہاں تک چل کر جانے کی نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جملے میں جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہا کہ اس میں ذرا معاملے کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں 2 واقعہ الگ الگ ہے اور دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، اس لیے یہ کلیئریشن ضروری ہوا کہ آپ جو ہے جب حدیبیہ کے بعد والے سال میں آئے ہیں تو جو کہا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چل چل کے آؤ، یہ 7 چکر کے اندر معاملہ تھا، 3 چکر میں نہیں تھا، اس لیے کہ مشرکین ادھر سے دیکھ رہے ہوتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ ادھر سے ان کو دکھاؤ طاقت اور یہاں دم لے لو۔ اور جب حج کے موقع پر آئے ہیں تو 3 چکر وہاں سے شروع کیا حجر اسود سے، اور حجر اسود تک اسی طریقے سے رمل والی چال جو ہوتی ہے چلتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک چل کے آؤ، بلکہ ایک دم ایک ہی ایکشن میں چلو، اور 4 چکر میں جو اپنی اصلی حال ہوتی ہے وہ چلو، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بھول جائے 3 چکر میں اکڑ والی چال چلنا، پہلوانوں والی چال چلنا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم نے بتایا کہ اس کا پھر اس کی قضا نہیں کرنی ہے، اگر 4تھے چکر میں یاد آیا، 5ویں چکر میں یاد آیا تو اس کی قضا نہیں کرنی ہے۔ واللہ اعلم، سمجھا کہ نہیں۔ اس کے بعد وعنہ، انہی سے دلیل ہے، حضرت ابن عباسی سے روایت ہے، کہتے کہ لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت غیر الرکنین الیمانیین، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کعبۃ اللہ کے کسی کنارے کو چھوتے ہوئے، کونے کو چھوتے ہوئے، سوائے 2 یمنی کونوں کے۔ حالانکہ ایک یمنی ہے ایک عراقی ہے، لیکن ایسے ہی یمنیین کہہ دیا گیا ہے وہ کونا، جس میں رکن یمانی ہے، رکن یمانی، رکن مانے کونا، گھر کا وہ کونا جو یمن کی طرف ہے، اور دوسرا کونا جو اس کے سیدھ میں سامنے ہے وہ عراقی ہے، لیکن کہنے کو کہہ دیا رکنین یمانیین، 2 یمنی کونے، مراد وہ کونا جس میں حجر اسود ہے، اور ایک وہ کونا تو رکن یمانی ہے ہی جو یمن کی طرف ہے، اور وہ کونا جو جس میں حجر اسود ہے اصل میں وہ رکن عراقی ہے، لیکن دونوں کو یمنیین کہہ دیا گیا۔ سمجھا ہے؟ ایسا ہوتا ہے عرب میں، سمجھا کہ ایک لفظ کو 2 لفظ کے اوپر بولا جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے سورج اور چاند ہے تو سورج کے لیے عربی میں آتا ہے شمس،
والشمس وضحاها والقمر اذا طلعها، چاند، قمر مانے چاند، الشمس مانے سورج، اب اس کو کہتے ہیں قمرین، سورج اور چاند دونوں کے لیے بولتے دو چاند، مراد ایک چاند اور ایک سورج، سمجھا کہ نہیں؟ دو مہینہ 3 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو حضرت عروہ نے کہا کہ خالہ جان تو کھاتی کیا تھی آپ؟ حضرت عائشہ سے پوچھا تو کہا کہ اسودین، دو کالی چیزیں، یعنی پانی اور کھجور۔ ارے کھجور کالا ہوتا ہے، پانی تو سفید ہوتا ہے، لیکن وہ اسودین کہہ رہی ہیں، دو کالی چیزیں، تو ایک کے نام کو دوسرے کے نام پر غلبہ دیتے ہوئے ایسا عرب بولتے تھے، تو اس لیے وہ کونا تو ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے، لیکن کہنے کے لیے کہہ دیا رکن یمانی ہے۔ تو یہی دونوں کونا چھوتے تھے، اور وہ اس لیے چھوتے تھے کہ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی صحیح بنیادوں پر ہے، اس لیے۔ مگر فرق یہ ہے کہ رکن یمنی کو صرف چھوا جائے گا، چوما نہیں جائے گا، اور اگر بھیڑ سے نکل رہے ہیں آپ تو اشارہ بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کو چومنا ہے، یا کسی چیز سے چھو کے چومنا ہے، ہاتھ سے یا کسی چیز سے، یا پھر اشارہ کر کے چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے وہ حدیث آ گئی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قبل الحجر الاسود وقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو انہوں نے بوسہ دیا اور کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، تو ایک پتھر ہے۔ سمجھا؟ لوگوں کو سنانا مقصود تھا، جمادات تھوڑے ہی سنتے ہیں، پتھر تھوڑی سنے گا۔ ہاں، جو حاضرین ہیں وہ دماغ نکالیں کہ مسلمان حجر اسود کو چومتا ہے، اس کی پوجا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی عزت کے لیے اور اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو چومتا ہے۔ کہا کہ تو پتھر ہے، یہ جملہ دیکھیے، اگر اس کو چومتے عبادت سمجھ کر کے کہ یہ اس کی عبادت کرتے پتھر کی، تو اس کو کوئی ایسے کہتا ہے اے بت، ہم جانتے ہیں کہ تو صرف ایک بت ہے، تو کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتا ہے، ایسا کوئی کہتا ہے اپنے معبود کو؟ تب حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق کہ میں جانتا ہوں کہ صرف تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں، کسی کو نفع بھی دینے کی صلاحیت نہیں، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ بوسہ میں دے رہا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں، عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں کہ اس ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کو نزدیکی ملے گی۔ اللہ نے اس پتھر کو عظمت دی۔ ویسے اس پتھر کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ پتھر جنت سے اترا اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں کو کھینچتے کھینچتے، چوستے چوستے وہ کالا ہو گیا۔ اس سے علماء نے دلیل پکڑا کہ دیکھیے گناہ کے اندر کیسی، گناہ کی سیاہی کیسی ہوتی ہے کہ پتھر، سفید پتھر کو وہ کالا کر سکتی ہے، تو اس دل کو وہ کیسے کالا کرتی ہوگی؟ گناہ کی سیاہی کیسا کالا کرتی ہوگی؟ جب پتھر کالا ہو سکتا ہے تو دل کیسے کالا ہوتا ہوگا گنہگاروں کا؟ سمجھا کہ نہیں؟ ہاں۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو زبان دے گا، بولے گی، وہ اس کو آنکھ دے گا کہ کس نے اس کو محبت کے ساتھ اور کس نے اس کو اخلاص کے ساتھ اور گناہ کے مٹنے کی جذبے اور ارادے سے، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کس نے چوما تھا اور کس نے صرف فارمیلٹی کی تھی، اس کی وہ گواہی دے گا۔ جی، تو یہ ہے حجر اسود، جس کو کالا پتھر، اصل میں وہ حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، لیکن بنی آدم سبت و خطایا بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ وعن ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ عامر بن واصلہ، سمجھا کہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، وہ یستلم الرکن بمحجن معہ، اور رکن کو، کونے کو آپ استلام کرتے تھے محجن سے، ٹیڑھی لکڑی جس کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو چھوتے تھے اور پھر اس کو بوسہ دیتے تھے، جس چیز سے چھوتے تھے اس چیز کو بوسہ دیتے۔ اگر ڈائریکٹ بوسہ نہیں دیا تو کبھی آپ نے ڈائریکٹ بوسہ دیا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تو آپ نے اونٹ پر طواف کیا تاکہ سب لوگ طواف کرنے کا طریقہ جان لیں،
تو اب ظاہر ہے کہ اونٹ پر سے کیسے یہ کرتے، تو ایسے لکڑی لی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور ایسے جھک کر کے اس کے اندر آپ نے حجر اسود والے کونے کے اندر اس کو لکڑی کو ٹکایا، اس کو سٹایا، پھر اس کو لے کر کے آپ نے منہ سے بوسہ دیا۔ تو اس کو استلام کہتے ہیں، چومنے کو تقبیل، اور کسی چیز سے چھو کر کے اس کو چومنے کو استلام کہتے ہیں۔ اور جب نہ تقبیل ہو، نہ چومنا نصیب ہو، نہ کسی چیز سے چھو کے اس کو چومنا نصیب ہو، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر، دور سے اشارہ کیا اور چل دیا۔ تو ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ اس رکن یمانی والے رکن حجر اسود والے کونے کو، رکن سے بڑا وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، اس کو آپ نے اس لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لاٹھی عصا، جس کا اوپری حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، جس سے میری یہ لاٹھی جو آپ کے سامنے ہے، اور اس سے آپ نے اس کو چھوا، اور پھر اس محجن کو، اس ٹیڑھی لکڑی کو، پھر جس حصے سے چھوا تھا اس سے آپ نے اس حصے کو آپ نے بوسہ دیا۔ اور طواف کی ایک اور سنت ہے، پہلا طواف جو مکے میں جاتا ہے تو اس میں بتایا نا کہ 3 چکر میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے دلکی والی چال، جو اکڑ والی یا پہلوانوں والی چال ہوتی ہے، جو اکھاڑا میں پہلوان سے جو چلتا ہے وہ والی چال تھی۔ اور دوسری سنت اس میں یہ ہے کہ چادر کو داہنے کندھے سے ہٹا لینا۔ چادر ایسے کندھے پہ ڈالے ہوئے نا، تو یہ والا جو کندھا داہنا والا کندھے پر کا جو حصہ ہے اس کو یہ داہنے کندھے کے نیچے سے لیا اور دونوں کونے کو بائیں پر ڈالا۔ بائیں پر تو پہلے سے چادر کا ایک کھٹا ہی ہے، اور جو داہنے طرف والا جو حصہ تھا، کونا جو تھا چادر کا، اس کو کندھے کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر بائیں والے کندھے پر رکھ دیا، دایاں کندھا کھلا رہا۔ یہ طواف، پہلے طواف کے اندر جو مکہ پہنچے گا اس کو اجتباء کہتے ہیں، سمجھا؟ یہ 7 چکر میں رہے گا، 3 چکر میں رمل ہے، 4 چکر میں اصلی چال ہے، لیکن یہ مونڈھا کھلا رہے گا 7 چکر۔ اور جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو پھر دونوں مونڈھے کو ڈھوک دیجئے، جیسے چادر اوڑھتے ہیں اڑیے، سر کھلا رہنا چاہیے کیونکہ محرم کا سر کھلا رہتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر آ کر کے حجر اسود کو بوسہ دیجیے، اگر بوسہ دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو چلے جائیے، صفا پہاڑی سے صحیح شروع کیجیے، آپ نے پوری تفصیل پڑھی ہے۔ تو یہ مونڈھا کھولنا، داہنا مونڈھا کھولنا، مکہ پہنچ کر کے جو پہلا طواف ہوتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، جیسے عمرہ کرنے والا کرتا ہے، تو سب کو دیکھیے گا کہ کعبہ کے پاس گیا اور پھر وہاں اس نے مونڈھا اپنا کھول لیا، بائیں طرف ڈال لیا، اور اس کے بعد اپنا چلا 3 چکر میں دلکی والی چال چلے، اور 4 چکر میں اپنی اصلی حالت سے چلا۔ 7 چکر مکمل ہوا، دونوں مونڈھا کو ڈھک لیا، دوری کا سنت پڑا، پھر نکل گیا صفا مروہ کی، صحیح کیا، باہر نکل کے بال چھوٹا کرا لیا، ہو گیا عمرہ اس کا، 2 گھنٹے کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تھا مستویعاً، استوا کرتے ہوئے، ببرد اخضر، ہری چادر سے۔ ہری چادر سے، اس کا مطلب ہے کہ سفید چادر اچھی ہے، لیکن ہری چادر بھی کوئی اگر چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ نیچے وہ سفید لنگی پہنے ہوا ہے، باندھے ہوا ہے، اور اوپر ہری چادر ڈالے ہوا ہے، کالی چادر ڈالے ہوا ہے، الحمدللہ۔ بس جسم کے حساب سے کٹنگ کیا ہوا نہ ہو، کرتا قمیص ثوب یہ وہ پینٹ شرٹ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پہلا طواف مکہ پہنچ کر کے جو ہوتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، آنے والا طواف، مکہ آنے والے کا طواف، اس میں طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ داہنا مونڈھا کھول لیجئے طواف شروع کرنے سے پہلے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ 3 چکر میں چھوٹی چھوٹی قدموں سے پہلوانوں والی چال چلنی ہے، اور 4 چکر میں اپنے اصلی حال پر چلنا ہے۔ بس یہ 2 چیز ہے۔ اس کے بعد جتنا طواف ہوگا اس کے اندر یہ مونڈھا کھولنے اور اکڑ والی چال 3 مرتبہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، 1-2 حدیث۔ کہتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان یحل من المحل فلا ينکر علیہ ویکبر منا المکبر فلا ينکر علیہ، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں، چاہے وہ حج کے ایام ہو 8 تاریخ سے لے کر کے 11 بڑے جمرہ کو 10 کی صبح میں کنکڑی مارنے تک کا معاملہ ہو، یا طواف کے درمیان، عمرہ کے درمیان کا معاملہ ہو، کچھ لوگ تلبیہ پڑھتے تھے، ہم میں سے کچھ لوگ تلبیہ پڑھنے والے تھے اور کچھ لوگ تکبیر کہنے والے تھے۔ گویا کہ تلبیہ پڑھنا چاہیے کثرت سے، اور اسی میں بیچ میں اگر کسی نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد اگر پڑھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص کر کے حج میں 9 تاریخ سے جب آپ عرفات کے لیے نکلتے تو تلبیہ اور تکبیر دونوں چلتی، جیسے ہم لوگ بھی یہاں 9 کی صبح سے شروع کر دیتے ہیں نا نمازوں کے بعد،
اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب پھر جب 10 کو صبح میں مزدلفہ ہوتے ہوئے آتے اور بڑے پیلر کو جمرہ عقبہ کو کنکری لگاتے، تو کنکری لگانے سے پہلے تلبیہ بند کر دیتے ہیں، اور 7 کنکری آپ کے ہاتھ میں ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکری اس گھیرے میں ڈال دیتے تھے۔ اب اس کے بعد تلبیہ بند ہے، بند تو ہو ہی گیا کنکری مارنے سے پہلے، اب یہ 10 تاریخ 11 12 13 تاریخ تک خالی تکبیر۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج کی ایام میں خاص کر کے 9 تاریخ کے بعد عرفہ کے دن میں تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی، اور اس تکبیر بھی پڑھتے تھے جو عیدین کی تکبیر ہوتی ہے۔ تو تلبیہ کرنے والے پر کوئی انکار نہیں کرتا، آج جو تکبیر کہتا اس پر بھی تلبیہ والا انکار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں عمل ہونا چاہیے۔ اب 9 تاریخ کو کہاں رہتے ہیں حاجی لوگ؟ عرفات میں۔ یا اللہ، کہاں دماغ ہے آپ لوگوں کا؟ 9 تاریخ کو رہتے ہیں عرفات میں، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو وہاں سے چل کر کے کہاں آتے ہیں؟ مزدلفہ۔ اب مینا سے قریب ہو گئے، آپ مینا میں رہے، مزدلفہ میں رہیں گے عشاء سے لے کر کے فجر کے وقت تک، اور فجر کی نماز کے بعد دعا میں مشغول ہوں گے۔ جب راستہ کلیئر ہوگا، صاف نظر آنے لگے گا، تو سورج نکلنے سے پہلے نکلیں گے مینا کے لیے جمرہ عقبہ بڑے پلر کو 7 کنکری مارنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کی رات میں رہتے تھے کہاں؟ مزدلفہ۔ پوری رات گزارنا وہاں واجب ہے، لیکن یہ آسانی دیکھیے کہ بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی، فجر کے بعد جب چلیں گے تو پورا قافلہ چلے گا، بھیڑ بھاڑ ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا خلاصہ بتا دیتے ہیں پہلے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی تھی جو موٹی تھی، لمبی تھی، بھاری بھرکم تھی، ان کو کہا کہ تم پہلے ہی نکل جاؤ، پہلے ہی نکل جاؤ، سمجھ لیں گے، تاکہ لوگوں کی بھیڑ وہاں پہنچنے سے پہلے تم لوگ وہاں پہنچ چکو اور کنکری مار چکو۔ لوگ جب تک جائیں جب تک تم کنکری مار کے اپنے خیمے میں چلی آؤ، تاکہ بھیڑ سے بچو۔ تو عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو اگر کوئی چاہے تو مزدلفہ کی جو رات ہے، 10 کی رات جو مزدلفہ میں گزار رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے، وہاں ٹینٹ نہیں رہتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے لوگ گزارتے ہیں، تو اب اگر چاہیں آدھی رات کے بعد تو ان کو بھیج سکتے ہیں۔ تو کسی نے کہا آدھی رات تک رہنا ہے وہاں، اور حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا چاند ڈوبا؟ کیا چاند ڈوبا؟ تو 10 تاریخ کا 10ویں کی رات ہے نا، تو 10ویں رات کی چاندنی جب ڈوب جاتی، چاند جب ڈوب جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چلے جاؤ تم لوگ، تو اپنے گھر والوں کو رخصت کر دیتے تھے۔ آج جس کے پاس یہ سب عذر نہیں ہے، صحت مند آدمی ہے، آپ لوگ بوڑھے نہیں ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کو رہنا ہے کب تک؟ فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد ذکر و دعا کیجیے، اور جب راستہ صاف نظر آئے تب اس کے بعد قافلے کے ساتھ جائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل او قال فی الضعفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ، ثقل کہتے ہیں مسافر کا جو ساز و سامان ہوتا ہے، ساز و سامان کو، سفر کے سامان کو آپ پہلے بھیج دیتے تھے، او قال فی الضعفہ، یا کمزور لوگ جو ہوتے تھے گھر میں، عورتیں کمزور ہیں، بچے کمزور ہیں، بوڑھے مرد کمزور ہوتے ہیں، تو یہ کمزوروں کی جو جماعت ہوتی ہے، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی بچہ تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، مجھ سے بھی کہا کہ ابن عباس تم چلے آ، سمجھا کہ نہیں؟ کب؟ من جمعین، مزدلفہ سے، جمع کہتے ہیں مزدلفہ کو، کیونکہ وہاں حاجی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرتا ہے، اس لیے مزدلفہ کا دوسرا نام جمع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع سے، یعنی مزدلفہ سے، بلیل، رات میں ہی اپنے سفر کے مال و متاع کو اور گھر کے کمزوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو چاند ڈوبنے کے بعد مینا کے لیے بھیج دیتے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اپنا کنکری مار لینا۔ اب اسی میں یہ کہہ رہے ہیں، ایک حدیث اسی کے تعلق سے سنیے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ استأذن سودۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ ان تدفع قبلہ وکانت ثبتہ یعنی ثقیلہ فأذن لها، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلی بیوی یہی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ جب تک زندہ رہیں اس وقت تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، 25 سال کی عمر میں شادی کیا تھا، اور 50 سال کے جب ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، 25 سال رضیت
خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اکیلے رہی، اور جب خدیجۃ الکبریٰ مری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کیا، اس کے بعد حضرت عائشہ سے کیا، اس کے بعد اور بیویوں سے کیا۔ تو یہ دوسری بیوی ہیں سودا بنت زمعہ، کہتی ہیں کہ انہوں نے، عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا تھا کہ مزدلفہ کی رات وہ آپ سے پہلے مزدلفہ سے منی نکلنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکلنے سے پہلے میں چلی جاؤں گی، آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے نکلنے سے پہلے ہی چلی جاؤں۔ تو آپ نے اجازت دیا، بھاری بھڑکم تھی کہ ان کی بھیڑ بھاڑ میں ہم سے نہیں ہوگا، اسی لیے ہم پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلی جاؤ، وہ کان ثابتہ یعنی ثقیلہ، اور بھاری بھڑکم عورت تھی۔ فاذن لها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دیا، متفق علیہ۔ اب وہاں جانے کے بعد رات میں تو بھیج دیا، 12-1 بجے رات کو پہنچ گئے، 3 بجے تک، مان لیجئے کہ فجر ہو رہا ہے 4 بجے، 3:30 بجے، 3:45 بجے مثال کے طور پر، تو کیا یہ آدمی جو وہاں پہلے پہنچ گیا ہے، بوڑھا کمزور عورت وغیرہ، یہ سورج کے نکلنے کے بعد کنکڑی مارے گا، یا کنکڑی پہنچنے کے ساتھ ہی مار دے گا، یا فجر کی نماز کا وقت ہونے دے گا، صبح صادق ہونے دے گا، تب تک انتظار کرے گا، یا کیا کرے گا؟ اس سلسلے کی جو حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وباللہ التوفیق۔